اور سورہ کوثر جو قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ بھی ہے اور اس اعتبار سے سب سے بڑا معجزہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر اسی سورہ کوثر کو تو لکھ کے کسی نے لگا دیا تھا. وہ جو عربوں نے پہلے اپنی پوری شاعری سے 7 اہم ترین قصیدوں کا انتخاب کر کے سلیکشن کر کے 7 معلقات غالب و اقبال و انیس جو اس دور کے تھے، اور یہ اتنا مختصر سا سورہ ہے، 3 آیتیں، ما ھذا کلام البشر کہہ کے وہ 7 کے 7 قصیدے اتار دیے گا. اتنا مختصر سورہ، مگر پورا اسلام اس میں آ گیا. پورا اسلام اس سورے کے اندر آ گیا ہے. عقیدہ بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، تولا بھی آ گیا، تورا بھی آ گیا، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گیا، وسیلہ بھی آ گیا. اتنا سا سورہ. انا اعطینا، اے حبیب ہم نے تمہیں عطا کیا. ہم توحید، اور اعطینا کا تو رسالت، اور الکوثر یہ اہل بیت ہے، اور یہ تبرہ ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. اور آخری آیت انا شانئک ھو الابتر، یہ تبرہ، تیرا دشمن بے نسل بھی رہے گا، بے نام و نشان بھی رہے گا. اور ان دو کے بیچ میں اسلام کا پورا فروع دین کا نظام آ گیا. فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، ونہر، اور اپنے رب کے لیے قربانی دے. اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اس میں سارے واجبات آ گئے، اور قربانی دے، اس میں سارے حرام آ گئے. اس لیے کہ حرام کو چھوڑنا قربانی چاہتا. شراب چھوڑنا پڑے گی، گانا چھوڑنا پڑے گا، غیبت چھوڑنا پڑے گی، رزق حرام چھوڑنا پڑے گا، مس گیدرنگ چھوڑنا پڑے گی، سود چھوڑنا پڑے گا، دھوکہ چھوڑنا پڑے گا، فریب چھوڑنا پڑے گا. یہ 2 مختصر سے لفظ، ایک نے سارے واجبات کو جمع کر لیا، ایک نے سارے حرام کو جمع کر لیا. فروع دین آ گیا. آغاز توحید سے ہوا، اختتام تبرے پہ ہوا. توحید بھی آ گئی، قیامت بھی آ گئی. کوثر قیامت کے حوالے سے، کوثر کے وہ ایک معنی بھی، قیامت بھی آ گئی، توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، امامت بھی آ گئی. بس مختصر ترین سورہ، لیکن اتنا اہم سورہ بن رہا. وہ بھی ایک واقعہ سورہ کوثر کا ہے، لیکن سورہ کوثر کی تفسیر میرا مقصد نہیں. کہ عرب میں ایک استاد الشعراء تھے، بہت بڑا شاعر، اور بہت ضعیف بھی تھا. شہر کے باہر غار میں بیٹھا رہتا تھا. لوگ اپنا کلام لکھ کے اصلاح کے لیے لے جاتے. یہ رواج ہمیشہ سے رہا. یا آج کل کے جو نوجوان شاعر ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا کہ اپنا کلام کسی کو دکھانا اپنی حد کو اور اپنی توہین سمجھتے. چنانچہ اتنی فنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو میرا موضوع نہیں، اور اتنی ہی عقیدے کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو یقیناً میرا موضوع. کہنے والے کو بھی بعض اوقات یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا دھماکہ کرنے جا رہا ہوں یہ شعر لکھ کر. اسے بھی اندازہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر یا ہمارے عقیدے بگاڑنے کے لیے ایسا شعر لکھ رہا ہے، لیکن کم علمی اور بغیر کسی استاد کے چیک کرائے کلام پڑھنے کا جذبہ. خیر، یہ تو میں کسی اور طرف بہ گیا، لیکن ہمیشہ ایک طریقہ رہا ہے کہ چھوٹے بڑوں سے اصلاح لیتے ہیں. اس کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں کلام لے. ایک عرب کو پتہ نہیں کیا مذاق سوجا، وہ سورہ کوثر کو لے کے گیا کہ یہ میرا کلام ہے، ذرا اس کو ٹھیک کر دیجیے. استاد الشعراء، اتنا بڑا شاعر، تمام شاعروں کا استاد، اتنا تجربے کار، اور جیسے ہی اس نے دیکھا، اس نے کہا تمہارا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ نہیں میں نے لکھا ہے. کہا ما ھذا کلام البشر، تمہارا تو تمہارا، کائنات کے کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا ہے. سورہ کوثر اتنا اہم سورہ، اتنے اس کے فضائل اور اس کے اندر اتنے پیغامات. میرا اصل آج کی مجلس کا عنوان ہے سورہ کوثر کے پیغامات پہ توجہ جاتی ہی نہیں. ابھی یہ فصل لے ربک کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا تو لے ربک کو سمجھانے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن آج نہیں، کیونکہ آج جو میرا بہت اہم موضوع شروع ہونے والا ہے، کم از کم اس کو شروع تو کر دوں، پھر انشاءاللہ بعد میں یہ بات آئے گی رب والی رب. لیکن میں نے کہا اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس کے اندر اہل بیت ہیں، اس میں ان کے دشمنوں پر تبرہ ہے، اس میں ان کی فضیلتیں ہیں کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو سب سے بڑا تحفہ دیا وہ اہل بیت اطہار کی صورت میں دیا. اس میں عمل ہے، اس میں حرام سے بچنے کی بات ہے، اس میں واجبات کی بات ہے. اس میں ایک اور بہت اہم اعتراض کا جواب ہے، دینی چیزوں کا نام، بہت اہم اعتراض، اور وہ اعتراض بہت مختصر ہے لیکن بہرحال جواب ہے. اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں
جب کبھی واجبات کی بات کریں یا حرام کی بات کریں بے اختیار ایک لفظ زبان پہ آ جاتا، اور یہ آج کل بہت زیادہ آنے لگا، وہ یہ ہے کہ وائی، یہ کام کیوں کریں، شراب کیوں چھوڑیں؟ اور آج کل تو انٹرنیٹ جیسی بلا لگی ہوئی ہمارے پیچھے، بدتر سے بدتر گناہ کے فوائد آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ اب آپ میں سے اکثریت مجھ سے زیادہ آئی ٹی کے ماہر، اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی انفارمیشن اتنی ڈس انفارمیشن ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آئے گا۔ آخر کیوں؟ سود، بغیر سود کے دنیا کی اکنامی چل نہیں سکتی ہے، تو سود کیوں اسلام میں حرام؟ اسلام میں آخر پردہ کیوں واجب؟ اللہ کو ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں پڑھیں نماز؟ اللہ محتاج تو ہے نہیں، لیکن باتیں بڑی اچھی اچھی ہوتی، جملے بڑے اپیلنگ ہوتے ہیں۔ یہ شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو قرآن نے سورہ شعراء میں بتائی۔ ہر وادی میں بہکاتے ہیں، کہنے میں باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اسی لیے کل بھی میں نے کہا شاعری کو عقیدہ مت بنائیے، عقیدت کی حد تک پڑھیے۔ اب کیوں کہ تو سینکڑوں جواب ہوں گے، لیکن ایک جواب سورہ کوثر میں بھی آ گئے، فصلی لربک، نماز پڑھ۔ خالی یہ نہیں کہا اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وہ تیرا رب ہے، وہ تجھے پال رہا ہے، وہ تجھے ہر لمحے نعمتیں دے رہا ہے، کم از کم اتنا تو اس کا حق ادا کر۔ تو یہ ساری چیزیں عقیدہ، عمل، تولا، تبرع، آخرت، ہونے والے اعتراضات، واجبات، حرام اس مختصر سے سورے میں آ گئے۔ غور کرتے جائیے، آپ کا لطف و مزہ پڑتا جائے گا۔ کوثر کے معنی نسل، نسل رسالت، وہ ساری نسل رسالت فاطمہ ہی کے نتیجے میں ہے۔ تو فاطمہ کے نام سے بچنے کی خاطر علماء نے جتنی کوششیں کی، ہمارے علماء نہیں، عام علماء، وہ ساری کوششیں بھی ہر ایک کو دوبارہ در زہرا تک لا رہی ہیں، در فاطمہ تک لا رہی ہیں۔ خیر کثیر بھی یہی ملے گا، نسل کثیر بھی یہی ملے گی، جنت کی نعمتیں بھی یہی ملیں گی۔ یہ فاطمہ ہے جو اللہ نے ایک تحفے کے طور پہ عطا کی۔ مگر ایک سوال یہ آ سکتا ہے نا کہ بھائی عادل خدا، دیکھیں اب اس میں عدل کی بات بھی آ گئی، توحید، رسالت، اہل بیت، قیامت کی جو بات آ رہی تھی، اصول دین میں عدل باقی تھا، وہ بھی آ گئی۔ وہ اب آ رہی کہ فاطمہ کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ جو دیا، تو کیوں آخر؟ وجہ کیا؟ اب یہ ایک وجہ تو نہیں ہے، لیکن ایک وجہ اس آیت میں آ گئی کہ اللہ عادل ہے۔ اللہ جس کو دیتا ہے تو عدل کی وجہ سے وہ حقدار ہے تو دیا کرتا، اور جس سے کوئی چیز چھینتا ہے چونکہ وہ اس کا غیر مستحق ہے اس لیے اللہ واپس لیتا۔ عدل الہی کی جانب بھی اشارہ ہے۔ کاش میں سورہ کوثر کی ہی تفسیر کر رہا ہوتا، لیکن میرا موضوع حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے کچھ اور ہے۔ کیوں؟ وہ آ گیا آخری آیت کہ کوثر اتنی فضیلت اللہ نے عطا کیا اور اسے اپنے حبیب کے لیے تحفہ بنایا، کیونکہ یہ فاطمہ جس کی وجہ سے تیرا دشمن ابتر ہوگا۔ اب دشمن ابتر ہوگا وجود فاطمہ کی وجہ سے۔ پیغمبر کا دشمن پیغمبر کا ذاتی دشمن نہیں۔ پیغمبر نے کون سی کسی کی جائیداد پہ نعوذ باللہ قبضہ کیا؟ پیغمبر نے نعوذ باللہ کس کے مال کو اس طرح سے روک لیا جیسے آج مومن بھی دوسرے کے مال کو روک لیتا؟ صادق و امین تو مکے والے شب ہجرت تک کہتے رہے کہ اپنی امانتیں رکھوا کے جا رہے ہیں۔ پیغمبر کا دشمن یعنی اللہ کا دشمن یعنی دین کا دشمن کا دین کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا فاطمہ کی وجہ سے۔ فاطمہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے جہاد نے دشمن اسلام و دشمن رسالت کو ابتر کیا، چنانچہ اللہ نے اس کی محبت کو اس لیے لازم قرار دیا۔ یہ عدل الہی کا تقاضا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ